اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی نام سے کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ابو جہل، آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ اسے امت محمدی کا فرعون بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کو عام طور پر ابو الحکم پہلے کہا کرتے تھے، بڑے فیصلے کیا کرتا تھا اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا کفار میں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہوا تو ناظرین و سامعین پھر ابو الحکم نہیں کہا جانے لگا بلکہ پھر ابو جہل، اور آج اسے ابو الحکم کے نام سے کوئی جانتا ہی نہیں۔ جو کوئی کہے ابو لہب تو ابو جہل تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ ایک دن اسی ملعون نے قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر روز تمہارے سامنے نماز پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے قسم ہے اگر میں اسے اس حال میں پاؤں گا تو اس کی گردن اپنے پاؤں سے روند دوں گا معاذ اللہ۔ قریش نے کہا کہ جاؤ، وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل گیا تو راستے سے ہی اپنے چہرے سے کوئی چیز ہٹاتے ہوئے واپس چلا آیا۔ قریش نے پوچھا کہ وہ کہا کرتے تھے ابو الحکم، اے ابو جہل کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کیا بتاؤں کہ جب میں اس نیت کے ساتھ وہاں پر گیا کہ جو نیت میں نے کی کہ میں انہیں تنگ کروں، پریشان کروں، تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک آگ والی خندق دیکھی۔ ناظرین و سامعین، کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگا اور میں آگ کو اپنے چہرے سے ہٹاتا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ وہ آگ میرے چہرے پر آ رہی ہے، تو آگ کو اپنے چہرے سے ہٹاتا ہوا میں وہاں سے دور ہونے پر مجبور ہوا۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ناظرین، اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن ابو العاص کے پاس سے گزرے۔ حکم آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے نور نبوت سے نازیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو ایسا ہی ہو جا۔ اسی جگہ اس کے جسم پر رعشہ طاری ہوا اور وہ وہاں سے ہل نہ سکا۔ ناظرین و سامعین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جو آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات ان کے ساتھ بھی ناظرین ایسے معاملات ہوئے، جیسے ایک مرتبہ ابو جہل نقصان پہنچانے کے ارادے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جیسے ہی ان کی طرف آگے بڑھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر دہاڑتا ہوا میری طرف آ رہا ہے، تو میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائی۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ تکلیفیں آپ نے بہت اٹھائیں، پریشانیاں بہت اٹھائیں، لیکن کوئی آپ کی جان نہ لے سکا۔ ظاہر ہے کہ پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں برداشت کرنا یہ اللہ کے پیاروں کا شیوا ہوا کرتا ہے، اور ناظرین دنیا میں مخلوق خدا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو
تکلیفات پہنچائی گئیں، کسی کو پریشانیاں دی گئیں، کسی کو اذیتیں دی گئیں، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں۔ خود فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں اللہ کی راہ میں مجھے دی گئیں تو اتنی تکلیفیں کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے واقعات ہوئے کہ ناظرین کوئی جان کے در پہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی پھر غیب سے حفاظت بھی فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی اذیتیں مصیبتیں برداشت کرنا ناظرین یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم جب اللہ کے نام پر میدان میں نکلتے ہیں، جب ہم تبلیغ دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، تو ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو ناظرین ہم چلا اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر پیاروں کا شیوا ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ہر اذیت برداشت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے محبوب علیہ السلام کے اس دین اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا ہے۔ خود آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، جتنی بھی یہ آفرز کرتے ہیں کریں، لیکن میں اپنے اس دین اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت ابو طالب کو حضرت ابو طالب نے جب کفار نے ان کو کہا تو آپ نے جب یہ باتیں سامنے رکھی تو آقا علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ تو حضرت ابو طالب نے پھر یہی کہا کہ بھتیجے جو آپ کا جی چاہے آپ کر کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 13 اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ام یقولون افتراہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ام یقولون افتراہ پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کیا رکنا بہتر ہے۔ صادقین وقف کی صورت میں صادقین پڑھیں گے۔ علامت وقف اندر 13 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 13 یعنی 13 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ام ایک کلمہ، یقولون دوسرا، افتراء تیسرا، ہو چوتھا، کل پانچواں، فا چھٹا اور تو ناظرین ساتواں، بی آٹھواں، عشری نواں، سور 10واں، مثلی 11واں، مفتریات 12واں اور ادعو 13واں، من 14واں، استطاعتم 15واں، من 16واں، دونی 17واں، اس میں اللہ 18واں، ان 19واں، کنتم 20واں، صادقین 21واں۔ کل یہاں پر 21 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ ام یقولون افتراہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں یقولون میں نون پر زبر ہے، سے افتراہ کے فا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ افتراہ میں را پر کھڑا زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ام یقولون افتراہ یہاں وقف کریں گے تو یقولون افتراہ پڑھیں گے۔ قل تو یہاں پر ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے جو ایک حمزہ ہے اسے حذف کیا جائے گا، اور یہاں پر حمزہ چونکہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل فأتوا بعشری را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ سورن مثلی ہی، سورن میں را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، باریک پڑھیں گے اور تنوین کو مثلی ہی کے میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا۔ سورن مثلی ہی مفتریات، مفتریات میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ مفتریات میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔
یہاں پر بھی یرمنون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. مفتریات و ادعو ملا کر پڑھنے کے صورت میں واو پر زبر ہے سے ادعو کی دال ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ودعو پڑھیں گے. من استطعتم من میں نون کے نیچے زیر ہے, اسے استطعتم کی سین کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. استطعتم میں میم ساکن ہے, اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. من استطعتم من دونی اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں دونی میں نون کے نیچے زیر سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون کے نیچے زیر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. دون اللہ ان کنتم صادقین, صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صاد دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ان کنتم صادقین یہاں وقف پڑھیں گے تو صادقین پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ سب سے پہلے جو یہاں پر جو سبق ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں, آیت کریمہ آیت نمبر 13 اور اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسماء افعال حروف کون کون سے, نشاندہی بھی کریں گے, یہاں پر لکھیں گے بھی, اور پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افترا, قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ناظرین یہ ہم اعراب لگا چکے ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم دیکھتے ہیں ناظرین. پہلا اسم ہے ہو ضمیر, اور دوسرا اسم ہے عشری, تیسرا سورن, چوتھا مثلی, ہی ضمیر نمبر 1 لگا دیتے ہیں, پانچواں مفتریاتن, اور چھٹا من, اور ساتواں دونی, آٹھواں اسم اللہ, نواں صادقین. تو یہاں پر کل 9 اسماء ہیں. نمبر 1 ہو اور ہی. جب ہم ہو کہیں تو الٹا پیش بھی مراد ہو سکتا ہے اور پیش بھی مراد ہو سکتا ہے. جب ہم ہی کہیں تو کھڑی زیر اور زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے عشری. ہو اور چلیں عشری, اور تیسرا اسم ہے مثلی, چوتھا اسم ہے سورن, اور پانچواں مفتریاتن. اچھا جی, چھٹا ہے من, اور ساتواں دونی, آٹھواں اسم اللہ, اور نواں صادقین. چلیں جی 9 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. پہلا یقولون, دوسرا افترا, تیسرا قل, چوتھا اتو,
پانچواں ادعو، چھٹا استطاعتم، ساتواں کنتم۔ تو کل یہاں پر 7 افعال ہیں۔ نمبر 1 یقولون، نمبر 2 قل، نمبر 3 اؤتو، بلکہ ہم اس کو فاتو ہی لکھ دیتے ہیں، اور نمبر 4 ادعو، اور نمبر 6 استطاعتم، اور نمبر 7 کنتم۔ ناظرین و سامعین، یہ 7 افعال ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف، اور فا دوسرا، بی تیسرا، اور واو چوتھا، من پانچواں، اور ان چھٹا۔ 6 حروف ہیں۔ نمبر 2 فا، نمبر 3 بی، نمبر 4 واو، نمبر 5 من، نمبر 6 ان۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 9 اسماء ہیں اور 7 حروف ہیں۔ 9 اور 7 16 ہوئے، اور ناظرین 6 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو کل ملا کر ناظرین 22 کلمات ہوئے، کل ملا کر 22 کلمات ہوئے۔ 9، 7 اور 6۔ چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا۔ وہ اس عشر کا معنی ہوتا ہے 10۔ ناظرین اسے عشر کہتے ہیں یا عشرہ بھی کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے 10 عربی میں۔ اور مثل کا معنی ہوتا ہے مثال۔ مثل کا معنی ناظرین مثال ہی ہوا کرتا ہے، اور یعنی کہتے ہیں نا کہ فلاں جیسا، تو جیسا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں نا اس کی مثال کوئی نہیں، یعنی یہ ایسا ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو مثل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ امثال اس کی جمع آتی ہے۔ سور ناظرین کہتے ہیں عام طور پر دیوار، یعنی اس دیوار کو جو شہر کا احاطہ کرتی ہے، اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو شہر کا احاطہ کرتی ہے۔ تو قرآن کی سورت کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ناظرین ایک مضمون کا یا احکامات کا احاطہ کرتی ہے، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ سورت کی جمع سور ہے ناظرین و سامعین، اور یہاں پر سور کا معنی صورتیں ہیں۔ تو سورت کی جمع ہے سور، تو سورت کہتے ہیں ایک سورت، سور بہت سی صورتیں۔ تو ناظرین سورت عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفتریاتن۔ مفتریاتن ناظرین یہ یعنی مفتریاتن اس کا معنی ہوگا کہ گھڑی ہوئی باتیں۔ جی ایک اس کا ناظرین اگر یعنی یوں مفرد دیکھیں تو واحد مذکر کے لیے آتا ہے مفتری، یعنی افترا کرنے والا، اور اس کا مونث آئے گا مفتریہ، یعنی افترا کرنے والی۔ پھر اسی طریقے سے اور اس کا یعنی جو اس کی واحد مونث کی جمع آئے گی تو مفتریات، یعنی گھڑی ہوئی چیزیں۔ مفتریات یعنی گھڑی ہوئی چیزیں، اور یہ اس میں مفعول ہے، یعنی اس میں فاعل جو ہوتا ہے اس کا معنی گھڑنے والی، اور اس میں مفعول ہوگا تو معنی ہوگا گھڑی گئی چیزیں۔ مفتری، مفتریات کہیں گے تو گھڑنے والی۔ مفتریات را پر زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا گھڑی گئی چیزیں۔ اور افطرا یفتری افتراءً، افترا کہتے ہیں کسی پر جھوٹ باندھنا، یعنی یہ فلاں شخص افترا کرتا ہے، یعنی جھوٹ باندھتا ہے، دوسروں پر جھوٹ لگاتا ہے، لیکن زیادہ عام فہم انداز میں زیادہ یوز نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو شمار نہیں کیا۔ من اس میں موصول ہے ناظرین، اور یہ ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی جو جس ہے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ دونی کا معنی ہوتا ہے علاوہ، دونی کا معنی غیر بھی ہوتا ہے، اور دونی کا معنی سوا بھی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس
اس کے بعد ہے صادقین، صادق کی جمع ہے سچ بولنے والا، صادقین سچ بولنے والے۔ تو ناظرین ہم عام طور پر صادق جو اس کا مفرد ہے نا وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا تھا تب بھی صادق و امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، اور یہاں پر معنی ہوگا وہ کہتے ہیں۔ قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے عام طور پر خطاب ہوتا ہے۔ تو اس میں ناظرین عام معنی تو یہ بنتا ہے کہ تو کہہ، لیکن آقا علیہ السلام سے خطاب ہے تو ان کی شان ملحوظ خاطر رکھی جائے گی کہ آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ قال یقول قول، قول کا معنی بات ہے، یہ اس کا مصدر ہے، اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہوگا ناظرین کہ تم سب لے آؤ، تم لے آؤ یا تم سب لے آؤ یا آپ سب لے آئیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ادعو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم سب بلاؤ، تم سب بلاؤ، اس کا معنی تم سب دعا بھی کرو یہ بھی ہوتا ہے، اور تم سب بلاؤ یہ بھی ہوتا ہے۔ دعا یدعو دعاءً، دعا کا ناظرین دعا اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ استطاعتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم استطاعت رکھتے ہو، یا تم استطاعت رکھتے ہو، تو استطاعتم تم نے استطاعت رکھی، تم نے طاقت رکھی یا تم نے استطاعت رکھی۔ استطاع یستطیع استطاعت، تم میں استطاعت ہے یا نہیں، تو عام طور پر ناظرین ہم یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کنتم فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم تھے یا تم ہو، اور ناظرین یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ یہ اس میں اسم کی تمام فعل کی تمام علامات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی، تو اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ ام کا معنی ہے یا، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناظرین یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، پھر واو کا معنی، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ اور اس کے بعد ناظرین ان ہے، ان شرط کے لیے آتا ہے، شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، اس کا معنی ہے اگر۔ 22 کلمات میں کل 8 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مثل، نمبر 2 سورن، سورن میں سورہ، سورن میں سورہ ہے، اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ، اور پھر اس کے بعد صادقین میں صادق، اور نمبر 5 کل میں قول، نمبر 6 ادعو میں دعا، نمبر 7 استطاعتم میں استطاعت، اور نمبر 8 من میں منوان۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ خلیفہ نبی فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبل اس کے کہ بزرگ بنو علم حاصل کرو۔ فاروق اعظم، ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ میم زبر ام، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، نون فا زبر نف، تا زبر تا، را کھڑا زبر را، ہا پیش ہو، ام یقولون افتراہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو ام یقولون افتراہ پڑھیں گے۔ قاف لام پیش کل، فا حمزہ زبر فا، تا واو پیش تو، کل فأتو، با زیر بی، عین شین زبر عش، را زر ری، بی عشری، سین پیش سو، واو زبر وا، را میم دو زر رم، میم ثا زر مثل، لام زر لی، ہا کھڑی زر ہی، سو رم مثلی ہی، میم فا پیش مف، تا زبر تا، را زبر را، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا واو دو زر تیوں، مثلی ہی مفترا یا تیوں، واو دال زبر ود، عین واو پیش او، ودعو، میم زبر ما، نون سین زر نس، تا زبر تا، تا عین زبر تا، تا میم پیش تم، میم نون زر من، من استطاعتم من، دال واو پیش دو، نون لام زر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زر
زیرہ من دون اللہ حمزہ نون زیر ان کاف نون پیش کن تامیم پیش تم ان کنتم صاد کھڑا زبر صا یا صاد علی زبر صاد دال زیر دی قاف یا زیر قی نون زبر نا ان کنتم صادقین. یہاں وقف پڑھیں گے تو صادقین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. لازم تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ام کیا؟ ام کا ویسے ہوتا ہے ناظرین معنی آپشن کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر استفہام کے لیے اس کا معنی ہے کیا. یقولون وہ کہتے ہیں افترا اس نے گھڑ لیا ہو اس سے. قل آپ فرما دیجئے فا پس او تو تم لے آؤ. ناظرین یہاں پر با کسی معنی میں نہیں، با حسن کلام کے لیے ہے. عشری 10 سور صورتیں مثلی جیسی ہی اس مفتریات گھڑی ہوئی. وا اور ادعو تم پکار لو بلا لو من جسے استطاعتم تم بلا سکتے ہو تم طاقت رکھتے ہو من سے دونی سوا اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. ان اگر کنتم تم صادقین سچے ہو کنتم تم ہو. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 8 کی اور اس میں خاص طور پر ناظرین جو امت معدودہ کا لفظ ذکر کیا گیا تو امت ناظرین اب کن کن معنی میں عام طور پر یوز ہوئی قرآن کریم میں ہی تو ذرا سا اس کو دیکھ لیں. امت ہر اس جماعت کو کہا جاتا ہے. یہ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ امت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز میں مشترک ہو یا کوئی ایک امر ان کا جامع ہو، خواہ وہ امر دین واحد ہو یا زبان واحد ہو یا مکان واحد ہو، خواہ یہ امر جامع اختیاراً ہو
یا استراراً ہو، یعنی یہ امر جامع اختیاراً اختیار کیا ہو یا استراراً، اور امت کی جمع آتی ہے امم۔ قرآن کریم میں ہے ناظرین سورہ الانعام آیت نمبر 38، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین پر ہر چلنے والا چوپایا اور فضا میں اپنے بازوں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل جماعتیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں امم جو ہے جماعت کے معنی میں ہے۔ جالا بننے والی مکڑی ہو یا گھن لگانے والا کیڑا ہو یا ذخیرہ اندوزی کرنے والی چونٹی ہو یا چڑیا یا کبوتر ہو، ان سب کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر کے اپنی اپنی نوع میں ایک مخصوص وصف کے ساتھ جمع کر دیا۔ اور قرآن کریم میں کہ کان الناس امۃ واحدہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 213، یعنی سب لوگ کفر اور گمراہی کے ایک نظریے پر مجتمع تھے۔ اب اس کے بعد ناظرین سورہ ہود میں آیت نمبر 118 میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا، یعنی سب لوگوں کو ایمان میں مجتمع فرما دیتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے لوگوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ اب یہاں پر ناظرین گروہ کے معنی میں بھی ہے، یعنی تم میں سے لوگوں کی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم اور اعمال صالحہ میں لوگوں کے لیے مقتدا ہو۔ اس کے بعد یہ بھی فرمائے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 22، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔ ناظرین و سامعین، یعنی وہ سب ایک دین پر مجتمع تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَذْكُرْ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 45، کہ اس سے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آیا، یعنی جب ایک زمانے میں مجتمع لوگ یا ایک دین پر مجتمع لوگ گزر گئے تو پھر انہیں یاد آیا۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 120، بے شک ابراہیم اپنی اجتماعی عبادات کے اعتبار سے ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ دیکھیں امت تقریباً جماعت کے مجتمع میں گروہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں ہی ہوا۔ ہم نے وہ تمام مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب انشاءاللہ ناظرین ہم مزید اس میں کچھ باتیں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور پھر آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر کی طرف آئیں گے، لیکن آج انشاءاللہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ چلیں جی بہت بہت شکریہ، لیکن یہاں پر بعشری میں را کے نیچے زیرے سے کھینچیں گے نہیں، ری نہیں، بعشری سور۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سب کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان کنتم، کن پہ بھی غنہ کرنا، اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
اور ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کیجئے اور مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔